اس طرف سے لے کر کے ادھر تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ابو حضور سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ کے ساتھیوں میں، اور آپ کی اس بستی کا نام ندنو ہے۔ ندنو میں نے پہلی مرتبہ اس کا دیدار کیا، حاضر ہوا، مگر نام بہت دنوں سے سنتا ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یار کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگائے۔ بھلے آپ کے سامنے وہ ابھی کھیل رہے ہوں ایک بچے کی حیثیت، مگر اس وقت آپ یوٹیوب کی دنیا پر آئیں گے، موبائل کھولیں گے، شعراء کی فہرست دیکھیں گے تو ان میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح طاہر رضا رامپوری جو ندنو کے رہنے والے اس نام سے آتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی بات ہے۔ گاؤں کا نام، کسی گاؤں کا نام چور سے مشہور ہوتا ہے صاحب، کہ اس گاؤں میں بہت بڑا ڈکیت رہتا تھا۔ کسی کا نام منتری سے ہوتا تھا، بڑا منتری رہتا ہے۔ کسی کے گاؤں کا نام پہلوان سے ہوتا ہے، بہت بڑا پہلوان۔ کسی کا نام نیتا وغیرہ۔ مگر اللہ کا فضل ہے یار، تمہارے گاؤں کا اگر نام ہوا تو ایک نعت نبی پڑھنے والے کے نام سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایسے گلاب کے پھول پیدا فرمائے جو اس کو روشن کر دے۔ الحمدللہ آج یہ حافظ قرآن ہے، ان کے استاذ محترم، آج ان کا دل اتنا خوش ہوتا ہوگا، اتنا خوش ہوتا ہوگا یار، جس بچے کو میں نے انگلی پکڑ کے پڑھایا تھا آج اتنا خوشی کے مارے یہ بچہ تو پیچھے ہٹ رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں اپنے استاذ حضرت آپ آگے آگے، مگر نہیں، کیونکہ بچے کو گود میں بٹھالا جاتا ہے۔ آج خوشی کے مارے کہا بیٹا آج تم آؤ، کیونکہ جو دولہا بنتا ہے نا وہی گھوڑی یا گھوڑے پہ چڑھتا ہے۔ ابا خوشی کے مارے بیچارے بیگ دبائے پھرتے ہیں، مگر آج یہ بیگ نہیں دبائے ہوئے، سوٹ دبائے ہوئے۔ الحمدللہ سمجھ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے قاری راشد صاحب بڑے محنتی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ دیکھو کوئی بھی قرآن کے ایک لفظ کا بھی کوئی پوری دنیا ایک پلے میں رکھ دو حضرت، اور مجھے ان علماء کے بھی سب کے نام، ہمارے حضرت ہے ماشاءاللہ، ہمارے حضرت ہے سارے لوگ، اور ان کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی اب دیکھنا بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں، میں تو دل سے دعائیں کر رہا ہوں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھا کلام پڑھا ہے نا آج ماشاءاللہ، آمنہ کلال آمنہ اللہ، اور ہمارے نور الدین منظر صاحب یہ شاعر ہیں، لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، ہمارے سارے لوگ ہیں، اللہ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو پورا قرآن ایک پلے میں نہیں دے سکتا کوئی دولت، تم کیا دے سکتے ہو، پوری دنیا رکھ دیا تب بھی نہیں۔ خوشی ہوتی ہے باپ کی، ہمارا بیٹا حافظ قرآن محبت میں تحفہ پیش کر دیا۔ کیا انہیں کپڑے نہیں ملتے؟ ملتے ہیں کپڑے، مگر یہ تحفہ کبھی کبھی ملتا ہے، یہ تحفہ کبھی کبھی ملتا ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے ان کے استاذ محترم کو، اور یہ لوگ جتنے ہیں یہ گاؤں کو پردھان جو ہوتا ہے اس کو گاؤں والے چنتے ہیں، تو تمہارے چنے ہوئے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ کون چنتا ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے میں غلطی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے دین کے کام کے لیے چنا۔ کس کے لیے چنا بولو؟ دینی کام کے لیے۔ اللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اے اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ ایک مثال آپ سمجھیں، ہو سکتا سمجھ میں آ جائے۔ ایک معمولی سا معمولی ایسا کپڑا لے لو کوئی بھی، اس دور میں 20 روپے میٹر سے تو معمولی کوئی ملتے ہی نہیں، 20-25 روپے میٹر کا لے لو، اور ایک 2500 روپے والا لے لو۔ 25 روپے میں 2500 میں بہت بڑا فرق ہوگا، مگر یہی کپڑا اللہ برکتیں فرمائے 25 روپے والا صرف کچھ نہیں، اس کے اندر قرآن رکھ دو، یہ قرآن کا جزدان ہو جائے گا، بولو ہوگا نہیں، قرآن رکھ دو اس کے اندر، اور ایک 2500 روپے والا اس کے اندر تمہیں رکھ دوں، کسی بھائی کو رکھ دوں، مطلب اس کی پینٹ بنوا دوں، پینٹ سل جائے،
ایک مہینہ وہ 25 روپے والا کپڑا جس کے اندر قرآن رہا، وہ دن و رات قرآن اس کے اندر رہا، قرآن کا جزدان رہا، قرآن اس کے اندر رہا، قرآن کے وہ اوپر رہا، اور ایک وہ کپڑا 25 روپے میٹر والا اس کے اندر تم رہے، پورا مہینہ اسے رگڑتے رہے۔ ایک مہینے کے بعد اب میں قرآن شریف کا کپڑا تمہیں دوں، کہوں لو چومو، تو بتاؤ چومو گے نہیں؟ سب چومیں گے یار، سینے سے لگائیں گے، ماتھوں سے لگائیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، ایک مہینے کے بعد۔ اور اگر ایک بھائی پینٹ پہنے تھے، اتنی رگڑی، کتنی بدبو ہوگی، سمجھے؟ پینٹ پہنے ایک مہینے 25 روپے میٹر کا کپڑا اگر تمہیں دے دوں تو چومو گے سے تھوکو گے، اور ناکن ایسے کرو گے، بولو کرو گے نہیں؟ یہی وجہ ہے بعض لڑکے 2 دن اگر جوتوں سے موزے نہ اتارے تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے لیٹرین پڑی، سمجھے؟ کہہ رہے بے شک لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنی اس وجہ سے زیادہ تر لڑکے شادیوں میں کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا بعض جوتوں کا بھی ایسے ہی ہوتا، اگر ایک دن بھی پہن لے تب بھی بہت بدبو آتی ہے۔ کہیں کمرے میں اگر آ جائے موزے پہنے اور جوتے اتار، اللہ کی پناہ، وہ اکیلے ہی رہ جائے گا، تم سب بھاگ جاؤ گے، اتنی بدبو۔ تو ایک مہینے کے بعد اگر تمہیں پینٹ دے دی جائے اسے چومو گے نہیں؟ اب کہو گے یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھتا ہوں، مہنگی تھی، قیمتی تھی، اچھی تھی، کوالٹی والا کپڑا، ساری چیزیں، اور یہ تو 25 روپے میٹر کا، اسے چوم رہے، اسے تھوک رہا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہو گے حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ تمہیں ہمیں معمولی لگ رہا ہے، مگر اس کے اندر قرآن رکھ گیا تھا، اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے، تو اب یہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنے علماء ہیں، جتنے حافظ و قاری ہیں، ابھی تک جیسے بھی تھے، چاہے غریب کے بیٹے ہوں یا امیر کے بیٹے ہوں، کوئی سی بھی برادری کے ہوں، ان کے اندر قرآن آ گیا۔ اب ان کے ہاتھوں کو چوما جائے گا، اب ان کے ماتھے کو چوما جائے گا، اب انہیں سینہ ملایا جائے گا، اب انہیں محبت سے دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب کا یا امیر کا، یہ دیکھو کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے اندر قرآن ہے۔ ایک کپڑا قرآن سے لگا تو سر کا تاج بن گیا۔ ان کے حافظوں کے کتنی مرتبہ انہوں نے ایسے کر کے وقت پلٹے ہوں گے تو جا کے یہ حافظ قرآن ہوں، کتنی مرتبہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے، جہاں غلط میں پیٹا ہوگا دیکھ کے پڑھ، دیکھ کے پڑھ، دکھوایا ہی۔ آنکھوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے ان کی؟ ہاتھوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ تھوڑا ذہن اگر بدل لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، آقا فرماتے لا یستخف بحقهم الا منافق بین النفاق۔ اللہ، کتنے لوگ برائیاں کر دیتے ہیں حافظوں کی، کتنے لوگ اماموں کی برائیاں کر دیتے ہیں، کتنے لوگ تیری میری سب کی برائیاں کر کے چلے جاتے ہیں، مگر پیارے نبی نے کیا کہا وہ تو سنو۔ آقا فرماتے لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق، جو اماموں کی برائی، جو عالموں کو حقیر سمجھتا، کمتر سمجھتا، ذلیل سمجھتا، چھوٹا سمجھتا، برائی کرتا، سنو نبی فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ اللہ، نبی جس کو جنتی کہہ دیں تو وہ جنتی ہے، جس کو جہنمی کہہ دیں تو وہ جہنمی ہے، جس کو حرام کہہ دیں تو وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہہ دیں تو وہ حرام ہے۔
نبی اگر دن کو کہہ دے رات ہے تو رات ہو کے رہے گی، اور رات کو کہہ دے دن ہے تو سورج نکل کے رہے گا۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے ایمان والو۔ جن کے عرس کا موقع وہی کہتے ہیں لا برب العرش جس کو، سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ میں سمجھا شاید کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو، پھر پرسوں کو جا کے سبحان اللہ کو۔ اب دھیان رکھیو اچھا، اللہ برکت فرمائے۔ لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پیار سے بولو لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ وہ جہنم میں جو سے مستغنی ہوا، اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ارے ندنوں والوں تمہارا پیار اتنا کر رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھو۔ اچھا اب ایسے بھی نہیں ہے کہ ہر بات پہ سبحان اللہ، کئی سوچو کہ ہم نے سیلف سٹارٹ کر دیا۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی اماں مر گئی، نیچے سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھ تو لوگ کہاں سبحان اللہ کہنا۔ تجھ سے اور جنت سے کیوں مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ کئی علماء سے ہماری کئی مہینوں ملاقات ہو رہی، ان سے فون پہ ہوتی رہتی ہے، بیچارے راجستھان کے لیے کہاں کے لیے تعریف۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرما۔ تو بات یہ چل رہی تھی نبی جو قید ہے وہ جی نبی نے فرمایا جو حقیر سمجھتا کمتر سمجھتا وہ جو ذلیل سمجھتا وہ کھلا ہوا منافق۔ اب منافق کی سزا کیا، ذرا قرآن سنو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حفاظ و قرہ بیٹھے اللہ میرے بھی دل چاہ رہا قرآن پڑھوں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل من النار۔
قرآن شریف بڑا میں جی جی اللہ فرماتا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. کہاں رہیں گے بولو؟ حافظ قرآن ہے نا، ان کے سینے میں قرآن. ایک آیت اور سنو. ان اللہ جامع المنافقین، بے شک منافقین کو اور کافرین کو دونوں ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا. وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، دونوں کو ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا. پیارے قرآن پڑھا کرو اور قرآن سنا کرو. آج میں بھی قرآن شریف کی طرف آ گیا. سب کچھ ہے ہمارے یہاں قرآن میں، مگر اب تو قرآن کی تلاوت ہی ختم ہو گئی. جس مکان میں دیکھو تو موبائل کی آواز آ رہی. اگر 3 بھائی ہیں 3 کمرے ہیں تو تینوں کمروں سے الگ الگ آواز آ رہی ہے. ایک دوسرے کی کوئی خیر و خبر کچھ نہیں، خالی بس موبائل پہ SMS لکھ رہا، چیٹنگ کر رہا، موبائل پہ لگا ہوا. ماں کی خیر و خبر نہیں، بہن کی خیر و خبر نہیں، بھائی کی خیر پوچھتا نہیں کہ تم نے کبھی کھانا یا نہیں کھایا، بہن تم کب آئی ہو کب نہیں آئی، سلام کرنے کی فرصت نہیں. حد تو یہ ہے کہ دسترخوان پہ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تینوں بھائی تو تینوں موبائل میں لگے ہوئے، لقمہ چل رہا ہے، بھلے دسترخوان پہ رگڑا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں، اتنا پاگل ہو گیا موبائل کے چکر میں، پتہ ہی نہیں ہے نمک سبزی میں ہے کہ نہیں ہے، مرچیں ہے کہ نہیں، بس ہنس رہے ہیں. جیسے پہلے پاگل لوگ نا خود ہی ہنستے تھے، آج یہ موبائل میں کیوں ہنس رہے ہیں بھائی تو؟ جی وہ مراد آباد کے لڑکوں نے یا کہیں کے لڑکوں گالیاں فٹ کر کر کے چٹکلے بنا بنا کے موبائل میں ان گالیوں پہ ہنس رہے ہیں. اچھی بات سن لیتا. کیا بات ہے. اعلی حضرت کا عرس آنے والا. اللہ کے ولیوں جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، ان کی بارگاہ میں جا کر کے مانگا کرو. ہمارے یہاں قرآن میں ایک آیت آئی ہے، ابھی 2 دن پہلے میں اس کو پڑھ رہا تھا، پھر میں اس کی تفسیر دیکھنے لگا. یہ جو علماء بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں نا، انہیں موبائل کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے. پہلے بہت ساری کتابیں اکٹھی کرنی پڑتی تھی، قرآن شریف اکٹھا کرنا پڑتا، ادھر ادھر پوری لائبریری. اب ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اگر بخاری شریف دیکھنی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، ترمذی شریف دیکھنی ہے تو اس میں، مسلم شریف دیکھنی ہے تو اس میں، ابن ماجہ تو اس میں، ابو داؤد اس میں. جو بھی کتاب حدیث کی دیکھنی ہے اس میں دیکھنی، جو بھی تفسیر کی دیکھنی ہے اس میں نکالی اور پڑھ لی. اب صرف ہمیں یہ اٹھانا، پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے، لائبریری میں جاتے تھے کبھی کہیں چلو پڑھ کے آئیں گے. اب تو اگر آدھا گھنٹہ کہیں مل جائے تو آدھا گھنٹہ مطالعہ ہو جاتا. ابھی میں لیٹا تھا، کچھ لوگ تھے تو میں فتاوی رضویہ نکالے ہوئے تھا. آدھا تم بھی کر سکتے ہو یہ کام، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور اگر جو غلط استعمال کرے اس کی تو میں کچھ کہتے ہی. وہ تو غلط اگر نماز پڑھے تو وہ بھی تو غلط ہی، غلط انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تم بھی اگر صحیح استعمال کرو. قرآن شریف، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. اللہ، میں بھی حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. جب جاتا ہوں رمضان میں سنا تو 50 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. تراویح سننے کم آتے ہیں، کوئی 8ویں رکعت میں آ رہے ہو، کوئی 5ویں. بولے چلو ہم ان کے پیچھے تفسیر سنیں گے. صرف 1.25 پارہ پڑھتا ہوں، میں اطمینان سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہوں. کبھی 1.5، کبھی 1.25، کبھی جیسے اللہ تعالی ہمت دے. اب سنو،
حضرت مریم کی والدہ محترمہ، قرآن میں ایک لفظ ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ۔ ہمارے یہاں کتنے لوگوں کا نام عمران ہوتے، تو یہ قرآن میں نام ہے، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے کون؟ دو نام آتے عمران، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تھا عمران، اور ایک حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا۔ یہاں جو قرآن کی تفسیر میں اس میں حضرت مریم کے باپ کا، جو میں نے یہ آیت پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کے باپ دوسرے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، سبحان اللہ، عمران کی بی بی نے جب قرآن پڑھا کرو، قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں 120 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کیا کریں کیا کریں، تمنا بہت تھی اولاد کی۔ باہر آنگن میں بیٹھی تو ایک چڑیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چوگا دے رہی تھی۔ چوگا سمجھ اپنی چونچ سے بڑا پیار کر رہی تھی، چو 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 کرتی ہے نا، بڑا پیار۔ انہوں نے بھی کہا اے اللہ اگر تو مجھے نا بچہ دے دے گا نا تو میں اس بچے کو تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ دینی کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امید دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیا عطا فرمائی؟ امید عطا فرمائی۔ اللہ جیسے ہی امید عطا فرما دی تو کہنے لگے اللہ میرے پیٹ میں جو امید ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، محررا آزاد کر دوں گی جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی۔ اللہ اس وقت بیت المقدس جو فلسطین میں وہی قبلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی نکلی۔ اب بھائی مسجد میں جھاڑو مارنا، اذان پڑھنا، اللہ کے گھر میں خدمت کرنا لڑکے کا کام ہوتا، لڑکی کا؟ لڑکے کا۔ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے سے بتا رہے ہوں، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے، پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا، کونی زیادہ مار رہا۔ جانتے ہو عادت، اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اتنے مسجدوں میں ملتے ہے کہ نہیں؟ مگر اس چیز کو، فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو، ہم مسجد میں پڑھیں۔ جی سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اس بات کو نہیں چھوڑ رہے ہوں، پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتاؤں۔ تو اب وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو انہوں نے نظر مانی تھی، ان کا نام فاقورہ تھا۔ کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا، جن کو یہ پیدا، عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی۔ خیر اب کیا کریں، وہ بچی دے دے تو جتنے بھی خادم تھے سب کی محراب الگ الگ تھی، حجرے، اس دور میں جو امام کا حجرہ ہوتا ہے ایسی محراب۔ ان خدمت کرنے والوں میں، خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ۔ کلما علیہا کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا، سمجھے؟ اللہ لب کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ نا حضرت زکریا محراب میں داخل ہوں گے کب؟ ابھی سننے کی بات ہے۔ حضرت زکریا کو گود میں دے دیا گیا اس بچی
اللہ ان کی بھی محراب بنا دی. ایک محراب حضرت مریم کی، توجہ رکھیں، حضرت مریم کی محراب بنا دی، صاحب ہو گئی. یہ تھی کون؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی. یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے، حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریا. سبحان اللہ. کون ہوتے تھے بولو؟ حضرت زکریا کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی دونوں بہنیں تھیں. ان کا نام حضرت زکریا بی بی کا نام تفسیر میں عیشا تھا. ان کا فقور اللہ اللہ سنو، وہی پال رہا. کہا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہو گئی. جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے، محراب بند کر کے حضرت زکریا آتے تھے، اور جب پھر پہنچتے تھے دیکھو اب کیا حال ہے. فلما دخل زکریا المحراب، فلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ملتے تھے. حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بولو؟ پھل رکھے ہوئے ملتے تھے. اگر پھل بھی کون سے؟ سیبوں کا فصل نہیں ہے نا، موسم نہیں ہے تو سیب ملتے تھے. کیلوں کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے. امرود کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے. مطلب الگ الگ ملتے تھے. حضرت زکریا کی بھی 80 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اگر جس کے اولاد نہ ہوتی ہو سورہ مریم پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. سبحان اللہ. لونگ پہ پڑھ کے، کھجور پہ پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے پی لیا کر. پوری سورہ مریم دودھ پہ بھی پڑھ کے پی لیا کر. سمجھے؟ گھی پہ پڑھ کے مت پیا کرے ورنہ 10 چل سکتے ہیں. کہیں پتہ چلے ایک پیالہ پی گیا. حضرت مریم کے پاس جب دیکھا بولے وجد عندها رزقا، کہاں سے؟ قال ربی اللہ یکون لی غلام. آگے والی آیت سبحان اللہ. کافر انہوں نے کہا، حضرت زکریا نے کہا کہاں سے آئی، کیسا ہے؟ قرآن جواب دیتا. حضرت مریم کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی جانب سے، جی اللہ کی جانب سے. کہا اچھا اللہ کی جانب سے. کہاں؟ کہا اس محراب میں اترتے ہیں. انہیں یاد آیا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا، قرآن سے حوالہ سن لیو. جی جی جی. کچھ نہیں ملتا جو کہتے ہیں. کہا اللہ کے پاس سے، اللہ کی جانب سے سیب آتے ہیں اور تمام فروٹ آتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے. ہوا من عند اللہ. قالت، حضرت مریم بولی اچھا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہاں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے. اے اللہ تیری ذات وہ ہے جب تو مولا بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. بھلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، ہم لوگ بچے کے لائق نہیں ہیں، مگر مولا تو وہ ہے جب لائق نہیں ہے، بغیر طاقت بغیر قوت کے بھی تو ہمیں اولاد دے سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی بتا دوں. ایک اللہ کے نبی اللہ آ کر کے ولی کی بارگاہ میں مقام پہ دعا مانگ رہا ہے. جی جی جی. تو پھر کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی سن لو. توجہ رکھنا، توجہ. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربی. سبحان اللہ. جی جی. ہنالک دعا زکریا ربہ.
اللہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، اے اللہ اے میرے پروردگار، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب انا یکون لی غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی تمہیں بھی بیٹا ہوگا یحییٰ۔ سبحان اللہ۔ اب بولو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک جگہ نا قرآن میں ہے، اب آؤ 19واں سپارہ قرآن میں، تم لوگ بھی پڑھا کرو یار، ڈھونڈا کرو، تلاشا کرو، بڑے مزے مزے کی باتیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے نا تمام جن جن پہ حکومت تھی سب کو جمع کیا، چلو اکٹھے ہو، جیسے ٹیچر ماسٹر اکٹھے کرتا، سب آگئے۔ کون تھے؟ جنات، انسان، پرندے، سب کو دیکھا، یہ بھی ہے یہ بھی۔ ایک پرندہ غیر حاضر تھا، اس کا نام قرآن میں ہدہد آتا ہے، ہدہد۔ یہاں ہدہد کو کیا بولتے ہیں؟ کھٹ بڑھین، یہی بولتے ہیں کھٹ بڑھین، یہ بولتے ہیں نا، وہ جو اتنی بڑی چونچ ہوتی ہے اس کر کے چپتی ہے، ہدہد۔ کیا بولتے ہیں اس کو یہاں پہ؟ کھٹ بڑھین نہیں بولتے نا، قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب نام آتے نا پڑھا کرو تفسیر میں، یار یہ ہدہد کہاں سے آئی؟ جب تلاش ڈھونڈا ہدہد نہیں دکھ رہی ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ سب نے کہا غیر حاضر ہے، آنے دو اب اس کو سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گئی۔ یہ قصہ کہانی اپنی والی نے قرآن میں ہے، جا کے پڑھیو۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ ہدہد بولی اے اللہ کے مقدس نبی، آپ کے خبر دیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں ملک سبا گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ ملک سبا، اور میں نے وہاں پہ ایک عورت دیکھی۔ اچھا، اور وہ مردوں پہ حکومت کر رہی تھی۔ کس پہ کر رہی تھی؟ مردوں پہ۔ آج بھی حکومت چل رہی کچھ گھروں پہ، سمجھ رہے ہوگے میری بات؟ ارے بولتے کہ نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہاری کم چل رہی ہے، اس کی زیادہ چل رہی ہے۔ پہلے مرغے اذان دیتے تھے، مرغی اذان دے رہی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کہا میں نے دیکھی، اس عورت کا نام بلقیس ہے، اور اس کا تخت ہے سونے چاندی سے چڑھا ہوا، ایسا بڑی تاریخ۔ حضرت سلیمان نے سب لوگوں سے کہا بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ کون لائے گا؟ اب سب چپ۔ ایک جنات کا جو سردار تھا، بڑا تگڑا ہیکل، طاقتور تھے، کا میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی اور میں لے آؤں۔ 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور، ادھر ملک شام، ادھر ہے ملک سبا، وہاں جہاں سے بات چل رہی، 1500 کلومیٹر سے دور۔ کہا محفل برخاست نہیں ہوگی۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قال عفریت من الجن، جنات ایک عفریت بولا۔ کیا بولا؟ کب تک لاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ قرآن میں پڑھو۔ کہا آپ کی محفل اٹھنے سے پہلے، کہا نہیں، اور کم ٹائم لو، کوئی اور کھڑا ہو۔
اب کس کی ہمت؟ سب دیکھیں یہ تو سب سے طاقتور ہے، یہی کر سکتا ہے یہ کام، سمجھے؟ مگر آج کے دور کی عورتوں نے بھی جنات کو بیوقوف بنا دیا۔ جی 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 بتا رہے ہوں، اتنا کود رہی ہیں جس مزار پہ دیکھو ایسا ہو چل رہی ہے، جنات ان عورتوں کو گالیاں بکتے ہو، کہتے ہو کم وقت کو دیکھو اس کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا۔ جی 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 اتنا تو میں بھی نہیں کودا تھا جتنا یہ کود رہی ہے۔ مزار پہ اگر 100 کود رہی ہیں تو مشکل سے 5 پہ کچھ ہوگا، 95 پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈھچوکلا۔ ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، ان کے نفس کو ابھارنے والی چیز ان کے ہاتھ میں مت دو۔ جوان بیٹیوں کو، کنواری بیٹیوں کو موبائل دے دیا، ابا بڑا سیدھا نیک جنتی انسان ہے، ابا نے دیا 15,000 کا موبائل بیٹی چلا رہی ہے، اس سے یہ پوچھو اللہ کے بندے تو 3 روٹی کھا رہا تو 1.5 کی عقل تو رکھ، کون سا اس کا رشتہ دار ہے جو تو نے موبائل پہ بات کرنے دے دیا؟ یا بتا اس کے ٹرک چل رہے ہو بتا، اس کی بسیں چل رہی ہو تو بتا، اس کی فیکٹری چل رہی ہو تو بتا کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ کون ہے ایسی بیٹی؟ نہیں ہے، کس سے بات کرنے دیا؟ اس عمر میں اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی ندنو سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے رامپور بھیج دو تو گھر نہیں ملے گا، مگر کیا پوچھو شادی میں دیکھ لیو بمبئی کا فیشن لیے پھر رہی ہے۔ بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ کل کوئی شادی دیکھیو ایسے ایسے لہنگے اور ایسے ایسے دوبرے لپیٹے پھر رہی ہیں، دوبرے سمجھے چٹیے نے وہ کھوٹے کھڑے ہوں گے اونچے اونچے، کل کو دیکھیو تم ایسا ایسا پہناوا۔ ارے کس کی بہن بیٹیاں؟ ہماری تمہاری؟ جی جی یہ موبائل دیا، موبائل بگڑنے والی چیز ہے۔ کون ہے جو لے کر کے آئے گا تخت؟ حضرت سلیمان بولے کون ہے جو تخت لے؟ اب جنات میں سے کوئی نہیں اٹھتا، جی جی اب کیا کریں؟ ان سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ گر گئے کیا؟ اچھا اچھا ایسے اترتے ہو تم؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا تھا پہلے گرتے ہو بعد میں اترتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کہتا فرما پہلے ہاتھ پاؤں توڑ لی اب جا رہا ہے، صحیح ہے، جا سکتا ضرورت ہے تو ان کے اترنے کا اسٹائل تم مت سیکھ لیو، کہیں چھت پہ سے اتر جاؤ تو بچے گا نہیں اٹھنا اٹھنا کو جو سمجھے۔ اچھا پاؤں اونچا تو نہیں؟ اچھا یہ ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے ان کے، کیونکہ زیادہ اونچا نہیں ہے تو میں یہی بات اچھی لگی جو 10 کا نوٹ دے گئے۔ اللہ برکت فرمائے، توجہ رکھو، وہ تو اسٹیج اونچا نہیں تھا ورنہ شاعر صاحب گئے۔ اللہ برکت فرمائے، توجہ۔ کون ہے جو لے کر گئے؟ اب جا سکتے ہو، کوئی بھی نے دیکھیو مت اگر یہ لنگڑائیں تب بھی، اب یہ پورا پاؤں ٹھیک کر لیں گے تب جائیں گے، بھلے کتنے ہی درد ہوتا لنگڑا نہیں سکتے بھی ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا۔ توجہ، اب حضرت سلیمان بولے کہ کون ہے جو لے کے آئے گا؟ اب جنات سارے فیل، لیکن ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ۔ کون کھڑا ہوا بولو؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ وہ اللہ کا ولی کھڑا ہو جس کے پاس قرآن کا علم تھا، یہ حافظ قرآن سے حافظ۔ کون کھڑا ہوا؟ جن کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ جن کا نام کیا تھا بولو؟ آصف بن برقیہ۔ اللہ توجہ رکھو میری طرف، آصف بن برقیہ بولے میں لاؤں گا حضور۔ کتنی دیر میں لاؤ گا؟ سب لوگ کتنی دیر میں؟ اب اللہ کے ولی کی دیکھو، آپ
آنکھ کا پلک نہیں جھپک پاؤ گے میں لا کر رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی جی بے شک۔ جیسے ہی آنکھ کا پلک جھپکے دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ایک انگریز نے پڑھ لی، اس نے سوچا رہے یار ان کا قرآن کے علم میں اتنی طاقت ہے، مسلمان ہو گئے سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھ لیا، مگر اتفاق سے ان لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھ گیا جن کے پیجامے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوگا، سمجھ گئے، کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا، وہ اسے جماعت میں لے کے بھاگ گیا۔ اب جماعت میں لے کے بھاگے تو بیچارے سے اس ٹوپی جلوا رہے تھے، کڑھائیاں منجوا رہے تھے، انگریز انگلینڈ کا، وہ سمجھ رہا علم اب آیا، یہ پوچھ رہے بولے چاول پکے، وہ سوچ رہا علم یہیں سے آئے گا۔ بیچارہ جماعت میں جاتے بولے بتاؤ علم کب کو آئے گا؟ بولے اللہ چاہے گا سب آ جائے گا، تو کڑھائیاں مانجا۔ کچھ دنوں کے بعد، اس وقت یہ پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے، بھارت آیا وہ، تو جب نکل کے گیا نا تو صابر پاک کے ماموں بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا مزار شریف پاک پٹن میں، سبحان اللہ۔ ادھر سے گزرا تو ادھر فقیر لوگ اللہ اچھے ہرے ہرے کپڑے پہنے ہوئے، صاف بند نورانی چہرے سے فقیر، جی بے شک۔ اور تم جیسے زیارت کرنے والے، کوئی پھول لے کے جا رہا، کوئی پھول لے کے آ رہا، کوئی تورک لے کے جا رہا، بولے یہ کیا؟ ارے بولے ادھر مت جائیو، ادھر تو شرک ہو رہا ہے، شرک۔ وہی تھے جن کے بہت زیادہ اونچے تھے، ادھر مت جا رہے، بولے یار ان کی داڑھی ہے، یہ بھی تو مسلمان ہی ہے۔ انگریز تھا، ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا، اور جیسے ہی اندر گیا ایک فقیر نے پکڑ لیا، جھاڑو رکھی جیب میں، چہرے کو دیکھا، بولے ہاں لگتے ہو بابا کے مہمان ہو؟ یہ بولا ہاں بابا کے مہمان ہیں۔ اچھا بابا کے مہمان ہو؟ ہاں۔ اس نے چہرے کو دیکھا، اللہ والا پہچان گیا، کہنے لگا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ سبحان اللہ۔ کیا چاہیے؟ میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، بولو۔ جی۔ اس نے کہا تھک بہت گیا، چائے چاہیے۔ وہ فقیر نے ہاتھ ایسے کیا تو چائے کا کب آ گیا؟ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی چائے کا کب آیا، وہ بھی ہندوستان کا نہیں تھا بلکہ انگلینڈ کا، وہ بھی مارکیٹ کا نہیں تھا، اس کے گھر کا وہ بھی نیا نہیں تھا، جس کپ میں ایمان لانے سے پہلے وہ چائے پیا کرتا تھا، وہی کپ تھا، آنکھ جھپک نہیں پایا، اس اللہ والے نے کپ لا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔